السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گڈ مارننگ دوستو. قاسمی ہیلتھ کیئر چینل میں آپ کا بہت بہت پرتپاک استقبال ہے. آج میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور وہ ویڈیو کمر درد سے متعلق ہے. آپ میرے ساتھ ان اہم معلومات میں اخیر تک شامل رہیے. دوستو، کمر کا درد ایک ایسی بیماری ہے جس میں دنیا بھر میں تقریباً 80% لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ کمر کا درد 90% کسی خاص ریزن کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس کو میکانیکل ریزن بولتے ہیں، یعنی ماس پیشیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہی کمر کا درد ہوتا ہے. تو اگر کوئی ریزن نہ ہو کمر درد کا، کوئی خاص بیماری اس کی وجہ نہ بنی ہو، تو ایسی صورت میں عام طور پہ انسان کو پیروں میں سنپن اور جھنجھناہٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا اور پیروں میں اس کا درد بھی نہیں اترتا. تو آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور فوری طور پہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اولے پہلے میں آپ 4 سے 5 دنوں تک اپنے گھروں میں آرام فرمائیں، کچھ ہلکی سی ورزش کر لیں، سیدھے آپ لیٹیں. کوئی چیز اٹھانی ہو تو آپ جھکنے کے بجائے بیٹھ کر اٹھائیں، اور اسی طرح اگر دیر تک کہیں کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنا ایک پاؤں تھوڑا سا کسی اونچی جگہ پر رکھ لیں. کچھ احتیاط تدابیر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اسی سے افاقہ ہو جائے گا. 10% کمر کا درد کسی ریزن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. مثلا چوٹ لگ گئی، کہیں گر گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی، کمر میں چوٹ آ گئی، اور اسی طرح اس کو ٹی بی انفیکشن ہو گیا، یا اس کو بواسیر اور فشر کی بیماری لاحق ہو گئی، یا ویٹ لفٹنگ میں کوئی بھاری بوجھ اس نے اچانک اٹھایا اور اس کی نس چڑھ گئی، یا اچانک تڑخ گئی، یا اچانک اس میں درد پیدا ہو گیا. یہ ریزن ہو سکتے ہیں. خواتین میں ماہواری کی گڑبڑی، حیض کے آنے سے پہلے بے حساب درد، یا دوران ماہواری بے حساب درد، یا یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. عورتوں کو زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس میں بار بار پیشاب کی حالت محسوس ہوتی ہے، پیشاب میں جلن بھی ہوتا ہے، یا یوٹرس میں کچھ گڑبڑی عورتوں کو لاحق ہو جاتی ہے. اسی طرح بواسیر وغیرہ کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، تو پھر اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا اور دواؤں کا سہارا لینا پڑے گا. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ 90% کمر کے درد کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف ماس پیشیوں میں کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے آدمی کو کمر کا درد شروع ہوتا ہے. اور یہ عمر کی بڑھوتری میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے. 60 سال کے بعد مرد خواتین میں یہ درد عام طور پر ہوتا ہے. لیکن اگر ابھی اوور ایج نہیں ہوا، انڈر ایج ہے، اور اس کے کمر میں درد کا احساس ہو رہا ہے، درد سے وہ تڑپ رہا ہے، تو پھر توجہ دینی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کو کمر کا درد ہو رہا ہے. بعض وقت ٹیومر کی وجہ سے بھی، جو کینسر انسان کو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کمر کا درد ہونے لگتا ہے. سائٹکا پین ہوتا ہے، کبھی کبھی سائٹکا کی وجہ سے ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس میں نسیں تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے رکھی ہے، اور ان نسوں کے درمیان ایک خاص قسم کا جیل ہوتا ہے، ایک سیال مادہ ہوتا ہے، ایک لیکوڈ ہوتا ہے. بعض وقت غیر ضروری دواؤں کے استعمال کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی لاحق ہونے کی وجہ سے وہ سیال مادہ کم ہونے لگتا ہے، خشک ہونے لگتا ہے، سوکھنے لگتا ہے. وہ سیال مادہ خشک ہونے لگتا ہے تو نسوں کا دباؤ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس نسوں کے دباؤ کی وجہ سے بھی انسان کو کمر میں درد ہونے لگتا ہے. اگر یہ نسوں کا دباؤ ہلکا پھلکا ہے تو ڈاکٹر لوگ تھوڑے دنوں کے علاج میں اس کا کنٹرول پا لیتے ہیں اور انسان اس بیماری سے نجات پا جاتا ہے. لیکن اگر یہ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اول ایک چیک اپ ہوتا ہے جس کو MRI کہتے ہیں. MRI کے چیک اپ کے بعد سچویشن ڈاکٹر سمجھتا ہے. 1% میں بعض وقت آپریشن کی نوبت بھی آ جاتی ہے، آپریشن کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے. لیکن 10% میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے یہ پین ہو رہا ہے، کمر کا درد ہو رہا ہے، اور کمر کا درد کمر تک ہی محدود نہیں ہے، بعض وقت انسان کی ہڈیوں کی اسٹرنتھ کی کمی کی وجہ سے پورا اس کے جسم کا پورا بوجھ کولہے کی ہڈیوں کے اوپر آ جاتا ہے.
اور اس کے بعد کمر کا درد شروع ہوتا ہے، اور وہ درد صرف کمر تک محدود نہیں رہتا بلکہ پیروں میں بھی اتر جاتا ہے، اور پیروں میں جھنجھناہٹ اور سن پن کا احساس، اور بیٹھ کر اٹھ رہا ہے تو بے حساب اس کو درد لاحق ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیماری اور وجہ کی طرف، ریزن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جس ریزن کی وجہ سے، جس بیماری کی وجہ سے اس کو کمر کا درد ہو رہا ہے، اس کی طرف اس کا علاج کرانا چاہیے۔ تو میں چند بیماریاں جن کی وجہ سے کمر کا درد ہوتا ہے ان کے دواؤں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ آپ جو ہے غور سے سنیے، اور اگر ان میں سے کوئی بیماری لاحق ہے تو اس کا علاج کرائیے، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری جس کا علاج ممکن نہ ہو، جس کا علاج اللہ نے دواؤں میں رکھا نہ ہو۔ مثلا اگر آپ کو بواسیر یا فشر کی شکایت رہی ہے، آپ کی ہسٹری زندگی میں کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے یا ابھی رننگ میں ہے، تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہے ایسکیولس، 30 طاقت میں ایسکیولس 30 پوٹنسی میں۔ آپ اس کی 2 بوند ڈائریکٹ زبان پر صبح دوپہر شام 1 ہفتہ لے لیجیے، آپ کو کافی راحت اور آرام مل جائے گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مقعد سے کچھ اوپر انسان کو پخانہ کا جو مقام ہے، لیٹرین کا جو مقام ہے، اس کے اوپر کچھ چبھن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر سلپ ڈسک ہے، اس کو سائٹکا پرابلم ہے، جس میں وہ اپنی رانوں میں، کمر میں اسٹفنس یعنی اکڑن محسوس کرتا ہے، کمر اور پیر کبھی اکڑ جاتے ہیں، سن پن کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی جھنجھناہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھی کی بہت بہترین دوا ہے جس کا نام ہے ایگریکس۔ ایگریکس وہ 30 طاقت میں دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام 2 بوند ڈائریکٹ اپنی زبان پر لے کر 1 سے 2 مہینے تک اس کا استعمال کرے گا، اور اس کے بعد ڈاکٹر دیکھے گا اس کی کیفیت کیا ہے۔ اگر اس کی کیفیت میں اول تو خاطر خواہ افاقہ ہو جائے گا، تقریباً ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اس کی طاقت اور پوٹنسی میں اضافہ کر کے کچھ دن تک کم خوراک میں دواؤں کا استعمال اور کروائے گا، 2 سے 3 ماہ، اس کا پورے طریقے سے اس کو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی عورتوں کو UTI انفیکشن ہو جاتا ہے، UTI انفیکشن، یورینری ٹریکٹ انفیکشن جس کو کہہ لیجیے۔ علامتیں کیا ہیں، پیشاب میں جلن ہے، بار بار کئی مرتبہ پیشاب کا احساس ہوتا ہے، بندہ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن احساس ہوتا رہتا ہے، ہلکی سی جلن بھی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بربرس ولگرس مدر ٹنکچر میں 15 بوند دن میں 3 مرتبہ 1/4 کپ پانی میں لینے سے یہ درد اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر کا درد جب UTI انفیکشن کی وجہ سے ہو تو ایسی صورت میں مدر ٹنکچر بربرس ولگرس کا دن میں 3 مرتبہ 1/4 کپ پانی میں لینے سے 1 سے 2 ہفتے کے استعمال سے اس کو کمر درد میں کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور جب یہ انفیکشن ٹھیک ہوگا تو پوری طریقے سے کمر کا درد بھی اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ سائٹکا کا جو درد ہوتا ہے وہ صرف کمر میں نہیں ہوتا، پاؤں میں بھی اتر جاتا ہے، رانوں میں اتر جاتا ہے، پنڈلیوں تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک دوا ہومیوپیتھک میں آتی ہے کولوسنتھ، تو یہ دوا یہ بھی 30 طاقت میں لینی چاہیے شروعات میں، وہی 2 بوند ڈائریکٹ اپنی زبان پر، تو اس کے استعمال سے بھی آدمی کو کافی راحت اور کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی عورتوں کے اندر یوٹرس میں کچھ کمی ہوتی ہے، عورتوں میں حیض کے دوران یا حیض سے پہلے بہت زیادہ ان کو درد ہوتا ہے، یوٹرس میں انفیکشن بنا ہوا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھی میں ایک دوا ہے کولوفائلم، یہ بھی ڈائلوشن میں 30 طاقت میں 30 پوٹنسی میں دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام 2 بوند ڈائریکٹ اپنی زبان پر لینا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی ایسا مریض ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لمبے وقت سے اس کی کمر میں درد، 10-15 سال سے اس کی کمر میں درد، اور اکڑن بھی ہوتی ہے، پیروں میں بھی درد ہوتا ہے، پیروں میں اسٹفنس اکڑپن محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نیفائلم ایک دوا ہے ہومیوپیتھی کے اندر، 30 طاقت میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ انسان اپنی غذا پہ بھی توجہ دے، ٹینشن فری زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ غذاؤں میں دودھ کا استعمال ہے، چھاچھ کا استعمال ہے، کبھی کبھی پنیر کا استعمال ہے، اسی طرح کیلا ہے، اور اسی طرح لوکی ہے، اور اسی طرح بادام ہے، اور اخروٹ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں، غذائیں ہیں، سبزیاں ہیں، اور یہ وہ پھل ہیں کہ ان کا استعمال بھی اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے اوقات میں گاہے بگاہے شامل رکھے۔ اور اسی طرح وہ روزانہ صبح آدھا گھنٹہ صبح کی دھوپ بھی
لینے کی عادت ڈال لے، کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے انسان عام طور پہ درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ چند غذاؤں کی طرف توجہ ہو اور آرام راحت کا خیال رکھے، سیدھے لیٹے، کوئی چیز زمین سے اٹھانا ہو تو جھک کر نہ اٹھائے بلکہ بیٹھ کر اٹھائے، زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی نوبت آئے تو اپنا ایک پاؤں کسی اونچی جگہ پہ رکھ لے۔ یہ چند چیزوں کے طرف دھیان دینے سے انشاءاللہ کمر کے درد میں خاطر خواہ افاقہ ہو جائے گا۔ اور اگر 4 سے 5 ماہ تک دواؤں کے ساتھ ساتھ غذاؤں کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کی طرف اس نے دھیان دے لیا تو انشاءاللہ کمر کے درد سے بالکل اس کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی مفید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔